بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا۔ پیچھے سے بیان چل رہا ہے مشرکین سے متعلق کہ مشرکین کے ساتھ کیا رویہ اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت ان سے متعلق طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ فرمایا وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور چھوڑ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو بنایا کھیل اور تماشا، یعنی مشرکین نے اپنے دین کو، اپنے دین سے مراد یہاں پر وہ دین جس کو انہیں قبول کرنا تھا، جو ان کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، یعنی اسلام کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا۔ جیسے پیچھے گزرا کہ وہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے اللہ رب العزت کی آیات کا، رسول جو وعدے بعید سناتے تھے ان کا ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ تو فرمایا کہ چھوڑ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا اپنے دین کو کھیل اور تماشا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگانی نے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح فرما دیا، یہ بتا دیا کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا کیوں بنایا۔ جو دین ان کو قبول کرنا تھا، جو دین ان کو اپنانا تھا، جو دین ان کے لیے بھیجا گیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو دین پسند کیا تھا، اس کو وہ کھیل تماشا کیوں بناتے تھے، اس کا ہنسی مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگانی میں مگن تھے اور بس دنیاوی زندگانی ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ان کو یقین نہیں تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ان کو یقین نہیں تھا، بس دنیا کی زندگانی ہی ان کی کل مال و متاع تھی۔ تو دنیا کی زندگانی نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ آگے فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور نصیحت کر اس کے ذریعے، یعنی اس قرآن کے ذریعے نصیحت کر۔ آپ دیکھیں ابھی تو فرمایا کہ چھوڑ ان کو، اور اب فرما رہے ہیں کہ نصیحت کر ان کو۔ ابھی فرمایا کہ چھوڑ ان کو، اور اب فرما رہے ہیں کہ نصیحت کر ان کو۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو پیچھے گزرا کہ ان کو چھوڑ، تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ایسا ان کو چھوڑ دو کہ ان کو نصیحت ہی نہ کرو یا تبلیغ ہی نہ کرو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جو کچھ برے کام کر رہے ہیں یا تمہارے ساتھ ان کا برا برتاؤ ہے، برا سلوک ہے، تو اس کو نظر انداز کرو، اس کو چھوڑ دو، اس کا انتقام مت لو، اس کا انتقام لینے کی فکر میں مت پڑو، اور ان کو نصیحت کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو۔ اور اس کا فائدہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وَذَكِّرْ بِهِ، نصیحت کر ان کو، بِهِ اس قرآن کے ذریعے، أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ پھنسایا جائے، ہلاکت میں ڈال دیا جائے کوئی نفس اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھنس جائے، گرفتار ہو جائے، سزا میں پھنس جائے،
ہلاکت میں پھنس جائے، تو اس لیے ان کو نصیحت کرتا رہے، اور بھی یعنی اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ذریعے، تو نصیحت قرآن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی حکم دیا، وذکر بھی، نصیحت کر، بھی اس کے ذریعے یعنی اس قرآن کے ذریعے۔ تو یعنی ان کو جو چھوڑنا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو کوئی برا برتاؤ کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو اس کو چھوڑ دو، اس کو نظر انداز کرو اور اس کا انتقام مت لو۔ البتہ نصیحت ان کو کرتے رہو، تبلیغ ان کو کرتے رہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے کاموں کی بدولت ہلاکت میں پڑ جائیں، یعنی ان کو ہلاکت سے بچانے کی فکر کرو، دنیاوی ہلاکت بھی نہ ہو، آخرت کی ہلاکت بھی نہ ہو۔ وذکر بھی ان تبصر نفس بما کسبت، اور نصیحت کر اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے کہ ہلاک کیا جائے کوئی نفس اس کے سبب جو اس نے کیا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے اس نفس کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی۔ وہ نفس سے بچ نہیں پائے گا جب وہ گرفتار ہوگا، ہلاکت میں پڑے گا، تو اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست آئے گا نہ کوئی سفارشی کرنے والا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو اس کو کوئی سفارشی چھڑا لیتا ہے یا کوئی دوست مدد کر کے چھڑا لیتا ہے، تو اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت میں ڈالے گا، پھر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی حمایتی نہیں ہوگا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ نہیں ہے اس کے لیے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس گرفتار کر دیا جائے، ہلاکت میں ڈال دیا جائے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور ایسی حالت ہو کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی پھر اس کا سفارشی ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا، تو نہ ہو اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ بدلہ دے سارا بدلہ تو نہیں لیا جائے گا اس سے۔ دنیا میں مصیبت سے چھٹکارے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا تاوان دے دے، جو اس سے مانگا جا رہا ہے وہ دے دے، اپنا بدلہ دے دے، اپنا فدیہ دے دے اور چھوٹ جائے۔ یہ دنیا میں ایک طریقہ چلتا ہے، لیکن وہاں پر کل قیامت میں یہ طریقہ بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو پھر کوئی فدیہ، کوئی تاوان نہ کسی کے پاس ہوگا، نہ کام آئے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور یہاں پر ہے كُلَّ عَدْلٍ، سارا بدلہ، یعنی کسی بھی قسم کا بدلہ دے، چھوٹا بڑا جیسا بھی دے، سب دے دے، تو اس سے نہیں لیا جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اول تو وہاں پر ہوگا ہی نہیں بدلہ، وہاں پر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر بدلہ دے وہ جی، وہ نفس، كُلَّ عَدْلٍ، سارا بدلہ، لا يؤخذ منها، نہ لیا جائے گا اس سے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ ہیں جو ہلاکت میں ڈالے گئے ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کام کیے، جو ان کے کرتوت تھے، اس کی وجہ سے یہ گرفتار کیے گئے، ہلاکت میں ڈالے گئے۔ یعنی ایسا ہوگا آخرت میں، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ ہیں کہ ہلاکت میں ڈالے گئے، ہلاکت میں سونپے گئے، یعنی ہلاکت میں ڈالے گئے بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، جو وہ کماتے رہے، جو وہ کرتے رہے، اس کے سبب ہلاکت میں ڈالے گئے۔ یعنی ایسا ہوگا کل قیامت میں۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے گرم سے، گرم پانی سے ان کے لیے پینا ہے۔ یہ ابسلوا بما کسبوا جو فرمایا کہ ہلاکت میں ڈالے گئے،
اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اس کی کچھ تفصیل یہاں پر بیان فرمائی اللہ نے کہ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے گرم پانی سے. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہے اس سبب سے کہ وہ کفر کرتے تھے. تو گرم پانی پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا، ایسا عذاب جو درد دینے والا. اور اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، ان کا اپنا ہی قصور کہ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی وحی کا. آگے بھی مشرکین سے خطاب ہے. کچھ مشرکین نے مسلمانوں سے یہ درخواست کی، یہ بار بار ان سے کہا کرتے تھے کہ تم دوبارہ ہمارے جیسے ہو جاؤ، دوبارہ اپنے پہلے والے مذہب کی طرف آ جاؤ. تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور اس میں تفصیل سے جواب دیا، مثال دے کر سمجھایا. قل، آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم بلائیں، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ اس کو جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے. تم جو ہے وہ بتوں کو بلاتے ہو، بتوں کو پکارتے ہو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. کیا ہم بھی تمہاری طرح انہی کو بلائیں، انہی کو پکاریں جو نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آپ کہہ دیجئے کیا ہم بلائیں اللہ کے علاوہ اس کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتے اور نہ ہمیں نقصان دے سکتے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم پھیر دیے جائیں، لوٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر، یعنی جیسے ہم پہلے مشرک تھے تو کیا ہم دوبارہ مشرک ہو جائیں. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم لوٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر. بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیا. بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمارے کو ہدایت دی، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیا، تو اس کے بعد ہم دوبارہ کیا گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں. کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، اب یہاں سے مثال لے کر سمجھا رہے ہیں. اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطانوں نے ڈال دیا زمین میں، حیران یعنی حیران پریشان، جس کو شیطانوں نے زمین میں گمراہ کر دیا، حیران پریشان. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے دوست، اس کے ساتھی بلاتے ہیں اس کو ہدایت کی طرف، راستے کی طرف کہ آ ہمارے پاس آ جا. یہاں اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے کوئی شخص بیابان میں ہو، جنگل میں ہو، اس کو جنات وغیرہ اس کو بھٹکا دیں، وہ حیران پریشان ہو جائے، اس کو راستہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن اس کے ساتھی آس پاس ہوں جو اس کو بلا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جا، لیکن جنات کی وجہ سے، شیاطین کی وجہ سے وہ حیران و پریشان ہو، اس کے عقل اور اس کے حواس کام نہیں کر رہے ہوں صحیح طرح، تو کیا ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں؟ یہ بالکل گویا نقشہ کھینچا مشرکین کا کہ جیسے مشرکین کو جو ہے وہ شیاطین نے بہکا دیا، شیاطین نے بہکا دیا. اب جو ان کے ساتھی ہیں مسلمان لوگ، ایمان والے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب ان کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ آ جاؤ ہماری طرف، آ جاؤ ایمان کی طرف، لیکن شیاطین نے ان کو بہکایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ
اپنی عقلوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے، ایمان کی روشنی ان کو نظر نہیں آتی، وہی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اب وہ گمراہ ہیں، وہ بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ ایسے شخص، یعنی جیسے وہ شخص جو کہ بیابان میں، جنگل میں، کہ جنات نے اس کو مخبوط الحواس کر دیا، اس کو گویا پاگل دیوانہ کر دیا، زمین میں اب وہ حیران پریشان پھر رہا ہے، اس کے آس پاس اس کے ساتھی موجود ہیں اور وہ اس کو بلا بھی رہے ہیں کہ آجا ہماری طرف، ہدایت کی طرف، لیکن وہ چونکہ مخبوط الحواس ہو چکا ہے، شیاطین نے، جنات نے اس کو بھٹکا دیا ہے، تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیا ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں کہ جیسے تم ہو کہ تم کو شیاطین نے بھٹکا دیا ہے، بہکا دیا ہے، اور ہم تمہیں بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ آ جاؤ ہماری طرف، ایمان کی طرف، قرآن کی طرف، لیکن تم نہیں آتے، تو کیا ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں؟ کالذی استحوذہ الشیاطین فی الارض حیران، مانند اس شخص کے کہ جس کو بھٹکا دیا شیطانوں نے زمین میں، حیران۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں سرکش کو، سرکش۔ شیاطین جو ہے یہ سرکش کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شیاطین الجن والانس، کہ جنات میں سے بھی شیاطین ہو سکتے ہیں، انسان میں سے بھی، کیونکہ میں نے بتایا شیاطین کا مطلب ہوتا ہے سرکش، سرکش، زیادہ نافرمانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی زیادہ نافرمانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان و سرکش۔ تو وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ تو شیاطین شیطان کی جمع، یہاں مراد ہے جنات، یہاں جنات مراد ہیں، جیسے فتح محمد جعلانی صاحب نے ترجمہ کیا جنات، وہ جنات جو کہ سرکش ہوں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو جیسے جس شخص کو شیاطین نے، جنات نے بھٹکا دیا اس زمین میں حیران پریشان، اور اس کو اس کے ساتھی بلا رہے ہوں کہ آ جاؤ ہماری طرف، لیکن وہ نہیں آتا، وہ اس کو تو بھٹکا دیا گیا ہے، مخبوط الحواس ہو گیا ہے، وہ پاگل دیوانہ ہو گیا ہے وہ، تو کیا ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں؟ تو کالذی استحوذہ الشیاطین فی الارض حیران، جیسا کہ وہ شخص کہ جس کو بھٹکا دیا شیاطین نے زمین میں، حیران۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی، یدعونہ، بلا رہے ہیں اس کو، پکارتے ہیں اس کو، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، آ جاؤ ہماری طرف۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ بہت سے لوگ رہنمائی کرتے ہیں، بہت سے لوگ راہ بتاتے ہیں، کوئی راہ بتاتا ہے، کوئی راہ بتاتا ہے، لیکن راہ صحیح معنی میں راہ کون سی ہے؟ جو اللہ بتائے۔ بہت سے لوگ راہ دکھاتے ہیں، بہت سے لوگ راہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، لیکن کوئی کسی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کوئی کسی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن صحیح رہنمائی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرے، صحیح رہنمائی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا رہنمائی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیسے رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیا رہنمائی کر رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں، اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ اس قرآن مجید کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کوئی ہر ایک کے پاس آ کر تو رہنمائی نہیں کرتے نا، وہی بھیجتے ہیں نبی کے اوپر، اس کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل فرمایا رہنمائی کے لیے، تو اللہ رب العزت کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہی
رہنمائی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم سر جھکا دیں، مطیع و فرما بردار ہوں رب العالمین کے آگے، پروردگار کے آگے، جہانوں کے پروردگار کے آگے ہم اپنا سر ہم تسلیم کر دیں، اپنا سر جھکا دیں، مطیع و فرما بردار ہوں۔ یہ ہمارے کو حکم کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا، رب العالمین کا جو حکم آئے ہم اس کو مان لیں اور اس پر عمل کریں، ہمیں اس کا حکم کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا حکم کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہی سے معلوم ہوتا ہے جو نبی بتاتا ہے۔ اور ہمیں یہ حکم کیا گیا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو، ہمیں یہ حکم کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ حکم کیا گیا ہے کہ رب العالمین کے آگے ہم مطیع و فرما بردار ہوں، اور ہمیں یہ حکم کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے کہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ ہمیں حکم کیا گیا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے میں کیا ہے؟ دوسری جگہ آتا ہے قرآن میں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ گویا اللہ رب العزت کو یاد کرو اور اللہ رب العزت سے ڈرو، یعنی اللہ رب العزت ہی کے آگے مطیع و فرما بردار ہو، اللہ رب العزت ہی کو یاد کرو نماز کے ذریعے، اللہ رب العزت ہی سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی طرف تو جانا ہے، اسی کی طرف تو تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے کہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ یہ بات بالکل حق اور ٹھیک ہے کہ اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف جاؤ گے۔ جو ذات پیدا کر سکتی ہے، جو ذات پیدا کر سکتی ہے آسمان و زمین کو، وہ تمہیں دوبارہ اکٹھا بھی کر سکتی ہے، تمہیں دوبارہ جمع بھی کر سکتی ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش کو دیکھو، جو ذات آسمان و زمین کو پیدا کر سکتی ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی کیا؟ جو ذات تمہیں شروع میں پیدا کر سکتی ہے وہ ذات تمہیں کیا بعد میں پیدا نہیں کر سکتی؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہتا ہے کہ ہو جا پس ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مرحلے پر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جس چیز کو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے تمہارے کو دوبارہ زندہ کرنا، تمہارے کو دوبارہ جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہے جس روز پھونکا جائے گا سور میں۔ قیامت جب برپا ہوگی تو اسی کی بادشاہت ہے اور کسی کی بادشاہت نہیں۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کس دن ہے آج، کس کی ہے آج بادشاہت؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ، اکیلے اللہ کی، القہار جو زبردست۔ یہاں دنیا میں تو ہمیں بہت سی بادشاہتیں نظر آتی ہیں، حقیقت میں تو وہ بادشاہتیں بھی اللہ ہی کی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ظاہری اعتبار سے کچھ بادشاہتیں نظر آتی ہیں، کچھ حکومتیں نظر آتی ہیں، لیکن کل قیامت میں تو یہ ظاہری حکومت بھی کسی کی نہیں ہوگی، ظاہری بادشاہت بھی کسی کی نہیں ہوگی، ظاہری حقیقی ہر طرح کی حکومت اور بادشاہ صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہے جس روز سور میں پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا پوشیدہ کا اور ظاہر کا۔ کوئی چیز پوشیدہ ہے تم سے یا کسی سے، اس کو بھی جاننے والا، جو چیز تمہارے اوپر ظاہر ہے اس کو بھی جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا۔
اس لیے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے تمہارے کو دوبارہ اکٹھا کرنا یا جمع کرنا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے. کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. الخبیر خبردار ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب خبر رکھتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا اپنے باپ آزر سے جو کہ مشرک تھا، تو اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ پیچھے بھی شرک ہی سے متعلق ساری بات ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے.